جی تو السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں پیر حق خطیب کے بارے میں اور پیر اقرار الحسن کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ان دونوں کے چرچے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اقرار الحسن نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے والا جو انہوں نے کام کیا ہے، مجھے لگتا ہے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ اقرار الحسن کے آواز اٹھانے کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ سامنے آ رہے ہیں، مریض سامنے آ رہے ہیں، جن کو 7 دفعہ پیر حق خطیب نے اپنے ڈیرے پر بلایا اور ان کو دم کیے، پر ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، اور لاکھوں روپے وہ لوگ خرچ کر چکے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ خیر، اب کیا کر سکتے ہیں، لیکن اقرار الحسن نے بہت اچھا کام کیا، اس کے لیے میں دل سے دعا گو ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، بہت سے لوگ اب گمراہی سے بچیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، جب تک کسی کو پتہ نہیں نہ چلتا کسی کے بارے میں، تو لوگ چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں تماشا۔ اب سب دیکھ رہے تھے، کتنے سالوں سے حق خطیب یہ کام کر رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، کسی کو ان کی اصلیت کا، ان کے حقیقت کا نہیں پتہ تھا۔ تو اقرار الحسن نے آواز اٹھائی، انہوں نے ہمت کی، انہوں نے آواز اٹھائی، اب لوگ سامنے آئے، اب ہمارے علماء کرام سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہ سب جو ہے نا، مجھے تو ٹھیک ہوتا دکھ رہا ہے، اور اقرار الحسن نے ایک بار پھر حق خطیب کے اڈے پر جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 23 مارچ کو جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں 23 مارچ کو کیا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں، سنتے ہیں اقرار الحسن کی بات۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز معاف کیجیے گا، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اقرار الحسن کی ویڈیو، تیاری کرتے ہیں 23 مارچ کی، وہاں جانے گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم ایک مرتبہ پھر 23 مارچ 2024 کو حق خطیب کے اڈے پر جا رہے ہیں، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مارکہ حق و باطل میں آپ خاموش تماشائی بننے کی بجائے اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اس لیے کہ یہ معاملہ حرمت دین کا معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، ہمارے اسلاف کی عزت اور حرمت کا معاملہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے اڈوں پر غریب، بے سہارا، مجبور، معذور اور مریض افراد پر جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ لوٹ مار کی جاتی ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس لوٹ مار کو بند کروانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میری اس ملک کے علماء سے، اس ملک کے مشائخ سے، طلباء اور طالبات سے، وکلاء سے، تمام طبقات سے ہاتھ باندھ کر یہ درخواست ہے کہ خاموش تماشائی بننے کی بجائے فیصلہ کن کردار ادا کیجئے کہ آپ اس مارکے میں کس جانب کھڑے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے سید اقرار الحسن اس معاملے میں غلط ہے، برملا طور پر اظہار کیجئے اور میرے مخالف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حق خطیب نام کا یہ فراڈیا، حق خطیب نام کا یہ فتنہ دین اسلام کا غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ لے کر اپنی اربوں روپے کی جائیدادیں بنا رہا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہا ہے، تو پھر خدا کے لیے ہر اعتبار سے اپنا کردار ادا کیجیے، سوشل میڈیا پر آواز بلند کیجئے، اور ہمارے ساتھ چل کر 23 مارچ 2024 کو اس فتنے کے خاتمے میں اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے۔ خاص طور پر کلر سیدہ کے عوام سے، خطہ پوٹھوہار کے غیور عوام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے 23 مارچ 2024 کو ہمارا ساتھ دیجئے، اس لیے کہ یہ معاملہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ اس ملک کے غریب عوام کے استحصال کو روکنے کا معاملہ ہے۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ہماری تیاری کیا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 23 مارچ کا دن ہم نے اس لیے تجویز کیا کہ 23 مارچ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، وہ قرارداد پیش کی گئی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کے قیام کی داغ بیل کا آغاز ہوا۔ تو ایک ایسا ملک کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا،
اور اس ملک کے قیام کے حوالے سے جس تاریخ کی اہمیت ہے ہم نے اس تاریخ کا اعلان کیا ہے تاکہ اس تاریخ تک ہم پاکستان کے لوگوں کو مجتمع بھی کر سکیں، اس شخص کو اس تاریخ تک مکمل طور پر بے نقاب کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس شخص کی فتنہ گری کے حوالے سے وہ ثبوت ہم 23 مارچ تک قوم کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو ڈٹ کر بھرپور طریقے سے اس فتنے کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور اس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک ہوگا، ہفتے کی شام ہوگی، ہم افطار بھی کلر سیدہ میں اس کے اڈے کے باہر کریں گے اور ہم سحری بھی انشاءاللہ العزیز، اور تب تک ہم سحر و افطار کا انتظام وہاں کرتے رہیں گے جب تک اس فتنے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجئے۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ شخص جس طرح سے دین کا ایک غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ختم نبوت کے مقصد کو جس طرح سے یہ شخص نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا تدارک کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ شخص اس بات سے علل اعلان توبہ کرے کہ میں منہ سے کیلے اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرنے کے جن اعمال کو، اپنے جن کرتبوں کو، جن فراڈز کو کرامات کہتا رہا ہوں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک یہ شخص اس بات کا برملا اعلان اور اظہار نہیں کرتا، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اپنے اس اعمال سے، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص اس بات کو بھی تسلیم کرے اور علل اعلان تسلیم کرے کہ میں یہ اچھل کود والے جنات کی جو حاضریوں کا ڈرامہ کیا کرتا تھا، لوگ زبان منہ سے باہر نکال کر ایکٹنگ کر رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دین کا ایک عجیب و غریب نقشہ یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ شخص اس بات کا اعتراف کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ وہ آئندہ اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز بنا کر سادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے اور انہیں لوٹنے کے دھندے کو بند کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ شخص اس بات کا بھی اعلان کرے کہ اس نے اپنے اطراف میں اپنے لیے جو ایک لقب تراش لیا کہ میں سپہ سالار ختم نبوت ہوں، اس سے یہ تائب ہو، اس سے دستبردار ہو، اس لیے کہ یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں، پاکستان کے غیور مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس حلیے اور اس طرح کے کرتب دکھانے والے، اس طرح کی حرکات و سکنات والے شخص کو کیا سپہ سالار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حلیے کا آدمی دنیا کے سامنے پیش ہو اور کہے کہ میں ہوں ختم نبوت کے عقیدے کا سپہ سالار؟ اگر نہیں تو پھر 23 مارچ 2024 کو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کیجئے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، اور خاص طور پر بیمار اور معذور افراد کو لوٹ لوٹ کر جو اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں، جنہیں یہ تسلیم کر رہا ہے، جس کے ثبوت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اب یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ جائیدادیں موجود ہیں لیکن میں نے ختم نبوت سینٹرز کے نام پر یہ جائیدادیں لی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے علماء سے کہ وہ ایک بورڈ تشکیل دیں ختم نبوت سینٹرز کے نام پر، یا ختم نبوت کے عقیدے اور ختم نبوت کی تحریک کے نام پر، اور یہ تمام تر جائیدادیں اس بورڈ کو منتقل کر دی جائیں، اور وہ بورڈ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان اربوں روپے کی جائیدادوں پر واقعتاً مساجد اور ختم نبوت سینٹرز قائم ہوں، کیونکہ اس طرح کے فتنے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، طریقت کے نام پر، خانقاہوں اور درگاہوں کے نام پر یہ اربوں روپے اینٹھ کر ایک طاقتور شخص بن جائے اور اس دولت کو، اس روپے پیسے کو یہ استعمال کرے اپنے خلاف کھڑے ہونے والے تمام حق پرستوں کے لیے۔ سو اگین علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے جو کہ ان تمام تر جائیدادوں کو ضبط کرے اور وہاں ختم نبوت سینٹرز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے یہ ہمارے مطالبات ہیں جن کے ساتھ ہم حق خطیب کے اڈے کلر سیداں پر جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس اڈے کو بند کروا کر اپنے یہ مطالبات تسلیم کر کے ہی وہاں سے واپس لوٹیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات میں میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، میری کوئی غلط توقع ہے یا کوئی غلط مطالبہ ہے، آپ برملا طور پر میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس ملک کے علماء سے، اس ملک کے مشائخ سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ پلیز یہ ضرور بتائیں، اگر میں غلط ہوں تو کہیے کہ اقرار الحسن اس معاملے میں غلط ہے، اور اگر حق خطیب غلط ہے تو پھر کم سے کم آپ حق کے ساتھ کھڑے ضرور ہو جائیے۔ اور 23 مارچ سے پہلے اگر یہ شخص جس طرح یہ باقی لوگوں کو آج کل انٹرویوز دے رہا ہے، اپنی بیل سے باہر آ گیا ہے، ہمیں بھی اس طرح سے بلائے
ہم اس کے سامنے وہ تمام تر سوالات رکھیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، وہ تمام تر ثبوت رکھیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ اور میں ایسا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی یہ تاثر نہ لے کہ ہم لوگوں کو لے کر اس لیے وہاں جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کا کوئی خوف ہے۔ میں نے اکیلے جا کر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ اپنا فرض نبھا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میں پھر اکیلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ شخص ہمیں انٹرویو دینے کے لیے بلاتا ہے، میں اس شخص سے کسی بھی طرح سے خوف زدہ نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اڈے کے باہر پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اس طرح کے فراڈیے، اس طرح کے جال ساز ہمارے سپاہ سالار نہیں ہیں، یہ لوگ دین کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت کے نمائندہ نہیں ہیں، ان کا پیری فقیری کے ساتھ، اس کا طریقت کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، خانقاہوں یا درگاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات دنیا پر واضح کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر میں 23 مارچ سے پہلے ایک مرتبہ پھر اکیلا جانے کے لیے بھی اس شخص کے اڈے پر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ شخص بھاگے گا۔ اگر یہ ہمیں انٹرویو دیتا ہے تو لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں، کون حق پر ہے اور کون لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ چلیں ہم ایک بار حق خطیب کے پاس چلے گئے، ہمارے دروازے بھی اس شخص کے لیے کھلے ہیں، یہ آنا چاہے، اپنا موقف پیش کرنا چاہے، کیمروں کا سامنا کرنا چاہے، لائیو کیمروں کی موجودگی میں یہ جو بات کرنا چاہے، ہم پر کوئی الزام لگانا چاہے، اپنی کوئی وضاحت دینا چاہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں۔ یہ بھی ذرا جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرے نا، ہم چل کر جا چکے ایک بار اس کے اڈے پر، پھر جانے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ 23 مارچ کو بھرپور قوت کے ساتھ جائیں گے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس طرح کے فراڈیے اور جال ساز، اس طرح کے بد وضع لوگ، بد کردار لوگ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں، ہمارے عقیدے کے نمائندہ نہیں ہیں، اسلاف کے نمائندہ نہیں ہیں، تصوف کے اور خانقاہوں اور درگاہوں کے نمائندہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ شخص بھی تو ذرا ہمت کا مظاہرہ کرے، آ جائے، ہم بھی دنیا کو دکھائیں کہ ہماری مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے اور اس کا موقف ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن 23 مارچ کو کلر سیدہ میں حق خطیب کے اڈے کے باہر اکٹھے ہو کر پاکستان کے غیور مسلمان دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو اس طرح کے فراڈیے، حق خطیب کی طرح کے جال ساز دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کے نمائندے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ہماری توقعات دنیا سے کیا ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم صحیح معنوں میں علماء اور مشائخ کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں اس کام کا آغاز کریں گے تاکہ دنیا کو صحیح معنوں میں ہم اپنا عقیدہ اور اپنی بات سمجھا سکیں۔ تو اس رمضان میں انشاءاللہ اس شیطان کو بند کروانے کے لیے ہم سب مل کر اس مارکے کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے 23 مارچ 2024 کو، اور 23 مارچ تک ہر دن اس شخص کے چہرے سے ہم نقاب اتارتے رہیں گے مکمل ثبوتوں کے ساتھ۔